اسلام آباد کے اندر اڈیالہ جیل کے کانٹیکس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو ہے نا جو پنڈی کے کیسز تھے وہاں سے کسٹڈی شفٹ آج ویسے بھی ختم کرنی تھی تاکہ فرد جرم عائد کرنی تھی اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان اب تک اطلاعات آپ تک آگی ہوں گی کہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، یعنی حکومت ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ اب گلا دبایا جائے، آواز بند کر دی جائے، فوج کو بلا لیا آنکھیں بند کر کے، سارے کا سارا مدعا فوج کی طرف جائے گا آرٹیکل 245 کے حوالے سے۔ وہ کنٹینر والا ٹک ٹاک تھا، کیا ٹک ٹاک تھا جناب قیوم صاحب؟ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو انٹرپول کے ذریعے واپس لا کر مقدمے بنائے جائیں۔ اس حکومت کا قائم رہنا ملک کی تباہی کا باعث ہے۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 2 دسمبر 2024 اور پیر کا دن ہے۔ عدالتی بہت چیزیں آگے جا رہی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی کچھ اہم سماعتیں تھیں، اس پہ گفتگو کریں گے، پر اسلام آباد کے اندر اڈیالہ جیل کے کانٹیکس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے۔ حافظ حمداللہ نے جمعیت علماء اسلام نے بڑی کھل کے باتیں بتا دی کہ حالات کیا ہیں، بے بسی بتا دی ہے، حالات بتا دی ہیں، سارا ذرا اس پہ گفتگو ہو گئی۔ اور وفاقی حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جھوٹی اور من گڑت خبروں کی روک تھام کے لیے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم پیکا میں مزید ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ ابتدائی ڈرافٹ بھی تیار کر لیا ہے اور 3 سال قید اور 10 لاکھ سزا ہوگی۔ فیک نیوز کا تعین جو ہے نا ایک ٹرائبیونل کرے گا، باقی کورٹ کا جج یا اس کی اہلیت رکھنے والے اس ٹرائبیونل کا سربراہ ہوگی۔ ہائی کورٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، ٹرائبیونل میں ایک صحافی، ایک سافٹ ویئر انجینئر شامل ہوگا، یعنی حکومت ابھی بھی چاہ رہی ہے کہ اب گلا دبایا جائے، آواز بند کر دی جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو مرضی آپ کہیں، حالات ان کے بس میں نہیں ہیں۔ بڑی مزیدار باتیں ہیں جو ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، بڑی بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ باتیں اب بڑی آپ سامنے آ رہی ہیں۔ 26 نومبر کے حوالے سے قتل عام، زخمی ہونا، اب اتنی زیادہ مواد سامنے آ رہا ہے اور حکومت وقت کے گلے پڑ رہا ہے۔ اب حکومت اس سے نکلنا چاہتی ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے کر تو لیا ایسا کام، لیکن اب بڑی بری طرح سے گلے پڑا، اور یہی وجہ بنے گی اس حکومت کے جانے کی۔ اور بہت بڑے بڑے بلنڈرز کی ہیں، فوج کو بلا لیا آنکھیں بند کر کے، اور سارے کا سارا مدعا فوج کی طرف جائے گا آرٹیکل 245 کے حوالے سے۔ آپ نے رینجرز بھی طلب کی، میں نے اس وقت بھی رینجرز کو کویسچن کیا، باقی آپ نے چونکہ سارا کچھ اپنے خلاف کر لیا نا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی پہل ہوئی ہوتی تو پھر پہل تو آپ تھی، یہاں تو بندہ ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ اب بیانیہ 1 سے 2، 2 سے 3، وزارت داخلہ بڑی بری طرح پھنس چکی ہے۔ میں اب وزیر داخلہ کو جاتا دیکھ رہا ہوں، لیکن وزیر داخلہ کو لگانے والے وہ جانے تھوڑا دیں گے۔ اگر کوئی اور اچھی حکومت ہوتی تو بڑی عرصے کا وزیر داخلہ کو یہاں سے چھٹی کر دیا گیا ہوتا، اور جو کہ بس میں نہیں ہے نا، جو حالات بنائے ہیں۔ اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، کچھ نہیں رہ گیا۔ وہ جنرل قیوم صاحب ہے، لیفٹیننٹ جنرل، جو سروس مین کی سوسائٹی کے لیے، وہ کنٹینر والا ٹک ٹاکر تھا۔ کیا ٹک ٹاکر تھا جناب قیوم صاحب؟ خدا رہا بھائی، آپ خود جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، پروپیگنڈا بھرا گیا۔ دیکھیں، یہ سوچنا پڑے گا آپ کو کہ آپ نے کیا ایسے ایکشن کیے ہیں۔ ہماری جمہوری حکومتیں جو ہیں، سیاسی حکومتیں، کیا کوتاہی ہیں کہ سارا برڈن ایک طرف شفٹ ہو گیا۔ یعنی وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ عمران خان کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام تھا ڈیفینڈ کرنے کا، آپ کا کام تھا ڈیفینڈ کرنا۔ آپ تو سیرے کرتے رہے ہیں، باہر جہاں کہیں پھرتے رہے ہیں، اور ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو انٹرپول کے ذریعے واپس لا کر مقدمے بنائے جائیں۔ اور یہ سابقہ سینیٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کیا حالات ان کے سامنے ہیں۔ آگے لے چلتے ہیں، سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بڑا زبردست ہے، وہ ہے، اور سارا کچھ اب سامنے آ گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کے خلاف درخواست ہے، وہ جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال بندوخیل کے کیس کی سماعت سے معذرت ہو گئی، اور آئینی بینچ کسی دوسری آئینی بینچ میں لگانے کی ہدایت کر دی۔ یہ والی جو آئینی درخواست ہے نا، اور ہم دونوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تعیناتی کے جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے، جسٹس امین الدین خان صاحب۔ اب گلے پڑ گیا نا جی، یہ سارا کچھ، یعنی وہ جو نظام، ہائیبرڈ نظام بنایا تھا نا، 26ویں آئینی ترمیم، مختلف قوانین، وہ سارے کے سارے ان کے گلے پڑ چکے ہیں، اور بڑا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک بات میں اور کر لوں،
مطیع اللہ جان نے جو کہا ہے، مجھے اور ثاقب مشیر کو پیمز ہسپتال کے پارکنگ سے 5 یا 7 نقاب پروش فروش نے اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ چونکہ ہم رینجرز کی فائرنگ سے زخمی اور شہید ہونے کی تعداد معلوم کرنے کے لیے پیمز ہسپتال کے ایمرجنسی میں گئے تھے، ڈاکٹروں سے تفصیلات دینے کی کوشش کی، ہسپتال انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا، لیکن کسی نے تعاون نہ کیا۔ لیکن ایک وفاقی وزیر مشیر برائے صحت نے پیمز کے سربراہ کو آفس کے اندر سے تالا لگا رکھا تھا۔ یہ مطیع اللہ جان جو بات کر رہے ہیں۔ قیدیوں کی جیل سے متعلق سہولیات جو ہیں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یکساں سہولیات دینے کی درخواست ناقابل سماعت دے کر میں ویسے حیران ہوتا ہوں، اس میں اس درخواست کو سننے میں حرج کیا تھا، بنیادی حقوق تھا، اور جو باتیں تھیں آئینی بینچ آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہاں پر ہر چیز سیٹل ہو جائے گی۔ کیا سیٹل ہوا ہے؟ میں بار بار سوال کرتا ہوں، بتائیں ذرا، آپ میں سے کوئی بتا دے کہ کیا سیٹل ہوا ہے؟ کچھ سیٹل نہیں ہوا۔ ہم جہاں سے کھڑے تھے وہاں سے بری جگہ پر کھڑے ہیں، ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں، سارے نظام کے اس گرانے نظام کے اندر پھنس چکے ہیں۔ کوئی جلد بازی کوئی نہیں ہوا، جلدی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، آئینی بینچ ہو کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، کہاں کھڑے ہیں۔ چلیں آپ کو آگے لے چلتے ہیں، کچھ 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور مختلف ضمانتیں وغیرہ میں ان میں نہیں بات کروں گا، لیکن GHQ حملہ کیس میں نا عمران خان، شاہ محمود قریشی 119 ملزمان پر فرد جرم عائد کارروائی ہونے کا امکان، جسے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت پاسبلٹی ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، جو میرے تک اطلاع ہے، جسٹس جو جج ہے نا سارے دہشت گردی کا، امجد علی شاہ، وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ آج فرد جرم عائد کر دیں گے اور اس ٹرائل کو چلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹرائل آگے چلا جا سکے۔ ایک اور بڑی زبردست بات ہے، اور وہ اسلام آباد میں قانون ساز اسمبلی کے قیام کی عدالتی درخواست آبزرویشن کے ساتھ، یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، تو صوبوں کے معاملات جو ہے نا، جو سارے نیشنل اسمبلی کا نہیں، لیکن اسلام آباد کے اندر ایک قانون ساز اسمبلی ہونی چاہیے، آئین ساز اسمبلی، قانون ساز اسمبلی ہونی چاہیے، اور عدالت جو ہے کسی کو مجبور نہیں کر سکتی، مشاورتی عمل کا آغاز کر سکتی ہے۔ جسٹس محسن اختری نے بیرسٹر یاور گردیزی کی درخواست پر فیصلہ کیا ہے انہوں نے، اور تمام سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز، مشاورت میں اتفاق رائے تو آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق کے لیے اسمبلی کا قیام ضروری ہے، اور پیٹیشن کے مطابق تمام صوبوں کی اپنی اسمبلیاں قانون سازی کے لیے خود مختار ہیں، اور یہ جو بنایا جائے اور نا انصافی ہے، یہ بات انہوں نے ساتھ کہی ہے۔ آسٹریلیا اور انڈیا کے دارالحکومت کے قانون ساز اسمبلیوں کی مثالیں پیش کی، اعتراض کیا کہ عدالت ڈائریکشن نہیں دے سکتی، لیکن سوال بڑا زبردست ہے، اب نکلنا مشکل ہے۔ عمران خان صاحب کے جو ہے نا، جو پنڈی کے کیسز تھے، وہاں سے کسٹڈی شفٹ کر آج ویسے بھی ختم کرنی تھی تاکہ فرد جرم عائد کرنی تھی اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان اب تک اطلاعات آپ تک آ گئی ہوں گی کہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے۔ 5 اکتوبر کے احتجاج میں 7 مقدمہ، 28 سپتمبر اور 5 اکتوبر 7 مقدمہ میں جوڈیشل ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمران خان صاحب یہاں تک آ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کو لے کر، میں بڑی زبردست باتیں میں وہ آپ کو لے کے جانا ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کی طرف۔ نعیم اشرف بٹ صاحب نے حافظ عبداللہ کی بہت سی زبردست سی کچھ باتیں کی ہیں، وہ ساری میں آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے عمران خان کے بھی میں گورنر راج پر وفاقی حکومت کی قانونی ٹیم کی میٹنگ، یہ تو پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ عمران خان سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، معاملہ 9 پہ ہی پر ہے۔ عمران خان کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، ایک مجلس میں مجھے بتایا گیا، ہم آئی کی سے عمران خان سے بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن کا کہتا ہے، کیسے کروائیں گے؟ 1 سال بھی نہیں ہوا۔ عمران خان سے بریک تھرو ناممکن ہے۔ نون پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو PDM میں نہ کرنے کا کہتے تھے، یعنی دیکھیے اگینسٹ باتیں ساری آ گئی۔ اس حکومت کا قائم رہنا ملک کی تباہی کا باعث ہے۔ یہ حکومت بھی نہیں اور نہ ہی ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ نون لیگ کی حکومت ہے، پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ بھر کر 29 منٹ میں قانون سازی کی طاقت سے کرتی ہے۔ مولانا میں کچھ ہے تو سارے اس کے پاس جاتے ہیں، وہاں پکوڑے یا حلوہ کھانے تو نہیں جاتے، اور کسی صورت بھی فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں۔ اور نور عالم جمعیت علماء اسلام کی MNA ہے، اس لیے انہیں پارٹی فیصلوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اگر نور عالم خان اس کی خلاف ورزی کرے گا تو قیادت اس کا نوٹس لے سکتی ہے۔ حافظ عبداللہ نے بہت سی دل کی باتیں، یعنی جمعیت علماء اسلام جیسے ابھی میں دیکھتا ہوں تو سیاسی جماعتوں کے اندر
میں دیکھتا ہوں کسی سیاسی جماعت میں اگر جمہوریت نظر آتی ہے تو مجھے تو معذرت کے ساتھ وہ پاکستان جمعیت علماء اسلام کے اندر نظر آ رہی ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ تو جمہوریت کی خاطر جنگ لڑ رہی ہے، باقی میں اللہ ہی حافظ ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.